تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها منی فرب مبلغ او عام سامع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترمین، یہ دھرتی جس کا نام بھیسانی ہے، اس میں آنے کے بعد یا اس کا تصور کرنے کے بعد ایک عجیب سی جھلک سامنے آتی ہے۔ ایک عجیب دور تھا، طالب علمی زندگی تھی، اور میں مظاہر العلوم سہارنپور غالباً پہلی بار میرا جانا ہوا، اور جس شخصیت کے پاس میں گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ علم کے حیثیت سے کس مرتبے کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے کس مقام پر ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ طالب علمانہ زندگی طالب علم بھی جانتے ہیں، اور جو طالب علم رہ چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ میں یکایک ایک کمرے میں داخل ہوا، معلوم کیا جیسے عام اساتذہ ہوتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی کوئی اس کمرے میں ایک استاد ہوں گے، لیکن جب میں گیا تو 2-4 منٹ کی ملاقات ہم سب کے بزرگ محترم حضرت علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہوئی۔ وہ تنہا اپنے کمرے میں تھے، اور ایک خادم ان کے پاس تھا۔ اس خادم کو اشارہ کیا، اور جو کچھ وہ میرے لیے کر سکتے تھے انہوں نے اس 2-4 منٹ کے اندر اس انداز پر کیا کہ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی بہت عظیم المرتبت شخصیت ہے، بڑی اہمیتیں اور بڑی عظمتیں اور تربیت کا ایک نرالا انداز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ وہ وقت تھا، اس کے بعد حضرت علامہ علیہ الرحمہ اس دنیا میں بہت ہی قلیل مدت رہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، باقی اکتساب فیض کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد بہت سی کتابیں، بہت سے اساتذہ، بہت سے علماء سے ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کو سننے کا موقع ملا۔ ان کو اللہ رب العزت نے جہاں پر علمی کمالات عطا فرمائے تھے، وہیں پر خداوند قدوس نے ان کو تکوینی حیثیت سے بلند و بالا مقام پر فائز فرمایا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سعادتیں ہر ایک عالم، ہر ایک فاضل کو میسر نہیں آتی۔ حضرت حق جل مجدہ نے ان کو بہترین اور عمدہ ترین شاگرد اور اولاد عطا فرمائی، جن دونوں سے ان کا علمی فیض آج تک سارے عالم کے اندر جاری ہے۔ اور یہ جو ان سے ایک محبت اور عقیدت کا تعلق ہے، یہ عقیدت و محبت کا تعلق اس وجہ سے نہیں کہ ان سے لوگوں کی رشتہ داریاں قریب کی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان سے لین دین کا معاملہ کچھ قریب کا ہے، بلکہ اس کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے۔ وہ بنیاد بالیقین ایمان ہے اور خدمات ایمان ہے، یعنی ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانی وہ تمام علوم جن کے ذریعے سے ایمان کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، مضبوطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، پھر قرآن کریم کو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، فازددنا بِهِ ایمانا۔ تو حضرت حق جل مجدہ نے قرآن مقدس کی برکت سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی اور استحکام عطا فرمایا۔ یہ ایمان کی دولت جب میسر آ جاتی ہے تو پھر ایمان تو وہ چیز ہے کہ اگر ذرے کے برابر بھی دل کے اندر کسی کے ہوگا وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، وہ مخلد فی النار اور دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن ایمان اپنے تقاضوں کو لے کر آتا ہے، ایمان کچھ مطالبے رکھتا ہے، اور ایمان کے مطالبوں میں
سب سے اہم ترین مطالبہ کلام خداوندی کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو حضرت حق جل مجدہ نے سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہر ایک کمال آپ کے اندر تھا، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے اوپر اپنی فضیلت اور برتری کو اس انداز پر واضح فرمایا کہ جتنے علوم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک لوگوں کو عطا کیے گئے، انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو دیے گئے، ان تمام کا مجموعہ اور صبح قیامت تک جتنے علوم آنے والے ہیں ان تمام کا مجموعہ مجھے تنہا عطا کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوتیتو علم الاولین والآخرین، کہ مجھ سے پہلے جتنا علم آیا اور میرے بعد صبح قیامت تک جتنا علم آئے گا وہ تمام کا تمام تنہا حضرت حق جل مجدہ نے مجھے عطا فرمایا۔ آپ نے فقہ کے اندر قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جو اعلم ہوگا، جس کا علم زیادہ ہوگا، اس کو امامت کا حق بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان حضرت حق جل مجدہ نے امامت کا مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ امام الامم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسے انبیاء مقتدی ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کی امت کے مقابلے وہ تمام امت مقتدی ہیں، اور قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضرت حق جل مجدہ نے خیر امت قرار دیا ہے، امت وسط قرار دیا ہے، اور یوں ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا شہداء علی الناس، کہ سارے عالم کے لوگوں کے لیے آپ کو گواہ بنا کر صبح قیامت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ گواہی دیں گے اور مدعی اور مدعا علیہ وہ لوگ ہوں گے۔ آپ کے مقام کو بہت بلند و بالا، لیکن یاد رکھیے آپ کی بجلیاں جل رہی ہیں، روشنی آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے، اگر کیبل اور تار میں کہیں ذرا سا کٹ لگ جائے تو تار میں کتنی بھی گرمی اور کتنی بھی روشنی ہو وہ آگے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، آگے اندھیارے پھیل جاتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں قطعی طور پر نہیں رہا جا سکتا کہ لائن جو اوپر سے گزر رہی ہے اس میں بہترین اور عمدہ ترین پاور والی بجلی موجود ہے۔ آپ کو تار سے تار جوڑنا ہوگا، اگر تار سے تار نہیں جڑا ہے تو روشنی آگے کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کمال ہے عمدہ ترین اخلاق، اور اگر کمال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین حق جل مجدہ کا دیا ہوا علم، تو وہی دونوں چیزیں اگر آپ کی طرف منتقل ہوتی رہیں گی، اور وللہ الحمد حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر آج تک نسبتیں تسلسل کے ساتھ، اور نسبتیں ہی نہیں بلکہ قابل رشک نسبتیں ہم تک یہاں تک تسلسل کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ کس طرح پر ہیں، ایک کے بعد ایک مفسر ہیں، ایک کے بعد ایک محدث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم او قال من خذلهم، کہ ایک امت ایسی ہے جو ہر زمانے میں خداوند قدوس کی طرف سے مدد یافتہ رہے گی، اور دنیا میں
کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے براہ راست مدد یافتہ ہوں گے. اللہ رب العزت ان کی نصرت فرماتے رہیں گے. وہ کیا چیز ہے کہ جو تار سے تار جوڑنا ہے؟ آج اللہ کا شکر ہے ہر چار جانب علم والے، فضل اور کمال والے موجود ہیں، لیکن ذرا ان فضیلتوں اور ان کمالات پر اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے گہرائی سے نگاہ ڈالنی پڑے گی. حضرت مرزا مظہر جان جانا علیہ الرحمہ ہے، بڑے نازک مزاج ہیں، بزرگ